کیا ایک پورا مہینہ بدقسمتی اور نحوست کا حامل ہو سکتا ہے؟ جاننے کے لیے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہدہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں تزکیہ اردو۔ کچھ مسلمانوں کے نزدیک سفر کا مہینہ تہمات اور منفی تصورات میں ڈوبا ہوا ہے۔ سفر کی منحوسیت کے اس یقین کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بدقسمتی اور مصیبت لاتا ہے۔ آئیے ان عقائد کی بنیادوں کو دریافت کریں اور حقیقت کو افسانے سے الگ کریں۔ سفر کی تہمات کی ابتدا۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ سفر ایک بدقسمت مہینہ ہے۔ یہ توہم پرستی غالباً قبل از اسلام عربی رسومات سے نکلی ہے اور مذہبی نظریے کے بجائے ثقافتی ترسیل کے ذریعے جاری رہی ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب سفر کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے۔ وہ سفر کے دنوں کو دوسرے مہینوں میں منتقل کر کے قمری کیلنڈر میں ہیر پھیر کرتے تھے، جسے نسی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی تقدیم و تاخیر کفر میں زیادتی ہے، جس سے کافر گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں۔ وہ ایک سال اسے حلال اور ایک سال حرام کرا دیتے ہیں تاکہ اللہ کے مقرر کردہ تعداد کو پورا کریں اور اللہ کے حرام کردہ کو حلال بنا دیں۔ ان کے اعمال انہیں خوشنما معلوم ہوتے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آئیے سفر کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ سفر نام خود دلچسپ ہے۔ اس کا نام عربی لفظ صفر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب خالی ہے۔ ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قبل اسلام عرب اس مہینے میں تجارت یا جنگ کے لیے اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے۔ قبل اسلام کے زمانے میں یہ لوٹ مار کے ساتھ بھی منسلک تھا، اسی لیے سفران من المتاع کی عبارت استعمال ہوتی ہے، جس کا معنی ہے خالی ہاتھ ہونا۔ سفر کے مہینے کے متعلق چند تہمات۔ قرآن حکم کے باوجود کچھ تہمات سفر کے بارے میں برقرار ہیں۔ ان میں شامل ہے کہ سفر کے دوران زندگی کے اہم فیصلوں یا واقعات سے گریز کریں، سفر یا اہم کاروباری معاملات کو ملتوی کر دیں، یہ یقین کہ حادثات اور بدقسمتیاں زیادہ ہونے کا امکان ہے، اور سفر کے آخری ہفتے کی بدھ کو خاص طور پر منحوس سمجھنا۔ آئیے ان تہمات کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسلام ان تہمات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث اللہ پر انحصار کی اہمیت اور تہمات کو مسترد کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن پاک میں فرمان ہے، اور جب آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہمات کے خلاف انتباہ کیا اور فرمایا، نہ کوئی عدو بیماری ہے، نہ کوئی طیارہ بدشگنی، نہ کوئی حامہ اور نہ کوئی سفر ہے۔ یہ حدیث خاص طور پر سفر کا ذکر کرتی ہے، اس بات کی تردید کرتی ہے کہ اس میں کوئی بدقسمتی ہے۔ آئیے ان غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں۔ نمبر 1، سفر بدقسمتی لاتا ہے۔ یہ عقیدہ اسلامی اصول کے خلاف ہے کہ تمام واقعات خواہ وہ اچھے ہوں یا برے اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کہو ہمیں کبھی نہیں مارا جائے گا سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، وہ ہمارا محافظ ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ غلط فہمی نمبر 2، سفر میں کچھ دن خاص طور پر منحوس ہوتے ہیں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ تمام دن اللہ کے ہیں اور کوئی خاص دن بدقسمتی کا حامل نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کے مہینے میں کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ غلط فہمی نمبر 3، سفر میں بڑے زندگی کے واقعات سے گریز کرنا چاہیے۔ اس عقیدے کی اسلامی تعلیمات میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اہم فیصلے کرتے وقت نماز استخارہ کے ذریعے اللہ کی رہنمائی طلب کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، چاہے وہ مہینہ کوئی بھی ہو۔ ان تہمات کے خطرات کیا ہیں؟ سفر یا کسی دوسرے وقت کے بارے میں تہمات پر قائم رہنا منفی نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ یہ شرک کی طرف لے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کسی اور چیز کو اللہ کے علاوہ طاقت عطا کرتا ہے۔ یہ غیر ضروری تناؤ اور اضطراب پیدا کر سکتا ہے۔ غیر مستند خوف کی وجہ سے مواقع ضائع ہو سکتے ہیں، اور آخر میں یہ اسلامی اصول توکل یعنی اللہ پر بھروسے کے خلاف ہے۔ مثبت نقطہ نظر کو اپنانا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو اس مہینے کو ایک موقع کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اپنی ایمان اور اللہ پر بھروسے کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں میں برکات پر غور کرنا، نیک اعمال اور صدقے میں اضافہ کرنا، اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کرنا۔ سفر کی تہمات پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات۔ نمبر 1، خود کو تعلیم دیں۔ مستند اسلامی ذرائع کا مطالعہ کریں تاکہ خوش قسمتی، قسمت اور اللہ پر انحصار کے بارے میں حقیقی تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ نمبر 2، قرآن پر غور کریں۔ ان آیات پر غور کریں جو اللہ کے تمام امور پر کنٹرول پر زور دیتی ہیں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے، اور اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو زمین میں ہے اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں ہے زمین کی تاریکیوں میں، نہ کوئی گیلا اور نہ کوئی خشک مگر وہ ایک واضح ریکارڈ میں ہے۔ نمبر 3، دعا اور ذکر میں اضافہ کریں۔ اپنی دعا اور اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بنائیں۔ نمبر 4، علم حاصل کریں۔
علماء کی کلاسز یا لیکچرز میں شرکت کریں جو ان غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5، آگاہی پھیلائیں۔ خاندان اور دوستوں کو جو توہماتی عقائد رکھتے ہیں نرمی سے آگاہ کریں۔ حاصل کلام یہ کہ سفر کا مہینہ کسی بھی دوسرے مہینے کی طرح اللہ کی تخلیق ہے اور اس میں کوئی بدقسمتی نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد کی توہمات قبل اسلام کی عقائد کی باقیات ہیں جن کا مستند اسلامی تعلیمات میں کوئی سرا نہیں ملتا۔ سفر کی حقیقی نوعیت کو سمجھ کر اور بے بنیاد تہمات کو مسترد کرتے ہوئے مسلمان اس مہینے کو اعتماد کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اس سفر کے مہینے میں آئیے ہم تہمات کو فعال طور پر مسترد کریں اور اس کی بجائے ایمان اور مثبت رویوں کا ماحول پیدا کریں۔ اپنی کمیونٹی کے ساتھ حقیقی اسلامی تعلیمات کو شیئر کریں اور نیک اعمال اور عبادات کرنے کی شعوری کوشش کریں۔ مل کر ہم سفر کے تصور کو بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر دن اور ہر مہینہ اللہ کے قریب ہونے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ آئیے سفر کو امید، شکر گزاری اور اللہ پر غیر متزلزل بھروسے کے ساتھ اپنائیں۔ تو اگلی بار تک آپ جہاں بھی ہوں عمل اور فضل کے سائے میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔